ارکان 7 جماعتوں کے ارکان اس میں شامل کر دیے۔ اس کے بعد ہمارا سیریس ڈیلیبریشنز شروع ہوئیں۔ پہلی میٹنگ میں یہ طے پایا کہ وہ اپنے مطالبات تحریری شکل میں لے کے آئیں گے۔ دوسری میٹنگ میں وہ نہیں لے کے آئے۔ چلتے چلتے جو 16 جنوری کو میٹنگ ہوئی اس میں وہ اپنے مطالبات لے کے آئے تحریری شکل میں۔ گویا 5 دسمبر سے لے کے 16 جنوری تک اگر آپ گنیں تو اس میں 6 ہفتے لگے ان کو، 42 ڈیز لگے ان کو اپنے مطالبات لانے میں، اور ہم سے یہ تقاضا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اندر ان تمام نکات کا جواب بھی دے دیں اور اس میں جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس کا پازیٹیو اور مثبت جواب دیں، اور جوڈیشل کمیشن ہماری شرائط کے مطابق جن ججوں کے بارے میں ہم نے کہا ہے ان کو اس میں ڈال کے اور ہمارے مطالبات کو، ہمارے ٹی او آرز کو اس میں ڈالیں۔ اب ہم نے ان مطالبات کو لے لیا، بڑی سنجیدگی سے لے لیا۔ ہماری کمیٹی انہیں 7 جماعتوں کی پھر بیٹھ گئی، ہم نے ڈیلیبریشنز کی، مذاکرات آپس میں کیے، سنجیدگی سے کیے۔ پرسوں بھی 2 گھنٹے بیٹھے، آج بھی 2 گھنٹے بیٹھے، ہمارا کل بھی بیٹھنا طے تھا، لیکن آج جو انہوں نے کہا ہے وہ میرے لیے بڑا افسوسناک ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس جماعت نے جو ہم سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتی تھی، جو سمجھتی تھی کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، ان سے ہاتھ نہیں ملانا، وہ ہم سے ہاتھ ملانے پہ راضی ہو گئے۔ اور راضی ہونے کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان 7 دنوں کے اندر ایسی کیا چیز ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو واضح کر دوں، میرے پاس یہ اس دن کا اعلامیہ موجود ہے جس میں ہم نے یہ واضح طور پہ لکھا تھا، اور اس پہ خاصی بحث ہوئی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ دنوں کے اندر اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف دے گی۔ یہ ایگریڈ ایک رائے تھی یا بیانیہ تھا۔ اب ہمارے خیال کے مطابق وہ 7 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں 28 تاریخ کو، اور ہم 28 کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے اب بھی بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی لفظ مل نہیں رہے سوائے اس شعر کے کہ ان کو آنے کی بھی بے تابی تھی اور جانے کی بھی جلدی ہے بہت۔ وہ جس بے تابی سے آئے تھے اسی بے تابی سے جا رہے ہیں واپس۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ابھی نہ جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں، موسم خوشگوار ہونے دیں، سازگار ہونے دیں۔ جو اہداف آپ کے ہیں یا جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں یا جو کچھ آپ پہلے کرتے رہے ہیں وہ 6 دن بعد بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ جی آپ اجلاس بلائیں، ہم تمام ان کے مطالبات کے بارے میں اپنے موقف لے کے آئیں گے۔ 7 پارٹیاں جب متفق ہو جائیں گی، جو کہ آلموسٹ ایک رائے ہماری آلموسٹ بن چکی ہے، تو اس کے باوجود ان کا مجھے نہیں سمجھ کہ جو چیز آج 23 تاریخ کو ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ وہ جس مذاکراتی عمل کے لیے بڑے بیتاب تھے اس کو بھی بھاڑ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں، صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اب بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے اگر ان کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ اپنی پارٹی کے بانی کی رائے سے ہٹ کے اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں، علی گوہر صاحب اور ہماری کمیٹی کے عمر ایوب صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، یا دوسرے لیڈر یا کمیٹی کے ارکان، تو ہماری اپیل ہوگی کہ وہ اس پہ ضرور غور کریں اور اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ سیاست میں جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی سیاسی جمہوری رویوں کے اندر رہنے اور مذاکرات کرنے کی ایکسپرٹی نہیں ہے، کسی اور چیز کی ایکسپرٹی ہے، تو بھی آپ مذاکرات کی طرف آئیں۔ تمام تر مارکوں کے باوجود ہم نے بڑے صبر و تحمل سے اس کو آگے بڑھایا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے سول نافرمانی کی کال چل رہی ہے، وہ باہر کے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہ بھیجو۔ ہم نے اس کو پوائنٹ نہیں بنایا، ہم نے اس پہ تصادم نہیں کیا، ہم نے ان کو ایک بار بھی نہیں کہا کہ خان صاحب کو روکے۔ ان ساری میٹنگز کے دوران ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا کہ مذاکرات آگے چل رہے ہیں۔
پھر خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور ہمارے وزیر اعظم کو وہ گالی دیتے ہیں منہ بھر کے ایک بہت بڑی، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا اردلی ہے اور فلاں کا ہے. ہم نے اس پہ بھی کوئی احتجاج نہیں کیا. ان سے پوچھیے گا، کوئی پروٹیسٹ ہمارا ان مذاکرات کے اندر بھی نہیں ہم نے کیا. ہم نے کہا کہ یہ ملاقات چلنی چاہیے. پھر ایک دوسرا ٹویٹ آتا ہے جس دن خان صاحب کو سزا ہوتی ہے، وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے. ہم نے اس کو بھی موضوع نہیں بنایا. باہر تقریریں ہو رہی ہیں، ہم بڑے سبھاؤ کے ساتھ سلجھے ہوئے طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنی راہ پہ چلتے رہے. اگر ہم چاہتے، اگر ہماری طرف سے، ہمارے کسی لیڈر کی طرف سے وہ ٹویٹ آئے ہوتے تو ہماری تکہ بوٹی ہو جاتی، اسی دن مذاکرات ختم ہو جاتے. اگر ہمارا کوئی لیڈر اس لیڈر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو ہم کیوں یہ کر رہے تھے؟ ہم اس لیے کر رہے تھے کہ ہم مذاکرات کو مذاکرات کی اسپرٹ کے مطابق، جمہوریت کی اسپرٹ کے مطابق، گیو اینڈ ٹیک کی اسپرٹ کے مطابق آگے بڑھانا چاہتے تھے. اب آپ نے اچانک یکا میں یہ پیغام دے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اسے ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور اگر یہ فیصلے اس فیصلے پہ پہنچ بھی چکے ہیں تو صرف ٹی وی کیمروں تک نہ رہیں. ہمیں باضابطہ طور پر، جیسے انہوں نے پہلے لکھ کے دیا تھا، ایک تحریر دے دیں کہ جناب آپ نے یہ ہمارے اعتراض ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں. ایک تحریر اور دے دیں جس طرح پہلے تحریر دی ہوئی ہے، تاکہ ہم اپنی جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں. جی، ہماری کمیٹی قائم ہے، اب بھی، آج بھی قائم ہے. ہم اس پہ مزید ملیں گے، مشاورت کریں گے. میں تو یہ پہلا رد عمل، چونکہ آپ سب لوگوں کی سوالات آ رہے تھے، میں نے دے دیا ہے. ایک باضابطہ رد عمل ہماری کمیٹی کے 7 ارکان، 7 جماعتیں مل کے انشاءاللہ ضرور دیں گی. لیکن میں پھر ان سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ اس کو مذاکرات سے نکل کے دروازے سے بہت دور جا کے پلٹ کے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک جمہوری سوچ رکھتے ہیں میڈیا کے حوالے سے، اور آپ نے ہمیشہ جیل میں بھی جا کے آزادی صحافت کی جنگ لڑی. ہم آپ پہ اس کردار پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں. قومی اسمبلی نے اگرچہ پی کا قانون، یہ جو دیکھیے میں نے میں بالکل سوال سن لیا. دیکھیے، جہاں تک صحافت کی اقدار کا تعلق ہے، صحافیوں کے حقوق کا تعلق ہے، آزادی اظہار رائے کا تعلق ہے، اس کے لیے ہم لڑیں گے، جد و جہد کریں گے. لیکن میں ایک چیز آپ کو، اب سب ماشاءاللہ اپنے اپنے ادارے کے تحت یا جس بھی انداز میں ہیں کام کر رہے ہیں، اور بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں وہ ایک آداب کے تحت کھیلتے ہیں. ایک کرکٹ کا میدان ہے، وکٹیں لگی ہیں، بالنگ ہے، پچ اتنی ہونی چاہیے، چوکا یہ ہوتا ہے، چھکا یہ ہوتا ہے، ایک گیم ہے. اگر کوئی ایک فریق گلی ڈنڈا کھیلنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ گلی ڈنڈا بھی، اس کو بھی کرکٹ تسلیم کرو، تو یہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. ایک سیکنڈ بات پوری ہونے دے. جو جس طرح کے وی لاگرز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ صحافت کا اگر رنگ اپنے اوپر طاری کر کے وہ کچھ کرتے ہیں جو صحافی نہیں کرتے، جو آپ لوگ نہیں کرتے، وہ آپ کا حق سب سے پہلے مارتے ہیں، حکومت کے لیے بعد میں خطرہ کھڑا کرتے ہیں. آپ کو اس صف میں سب سے آگے آنا چاہیے. میں خود اس کا وکٹم ہوں. میرے جعلی کالم چھپتے ہیں اور میں کچھ نہیں کر پاتا، نہ ایف آئی اے کچھ کر پاتا ہے. سو اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے، اور آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہماری آواز پہلے بھی رہی ہے، آئندہ بھی رہے گی. اور آپ یقین جانیے کہ اس میں آپ کے حق آزادی رائے پہ اگر کوئی حرف آیا تو ہم ضرور اس پہ احتجاج کریں. آپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے صدیقی صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح آپ حیران ہیں، پوری قوم بھی اس طرح حیران ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو وہ بیان ساری کیے جا رہے ہیں جو پشاور کی ملاقات ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی نے کہا ہے کہ یہ احتجاج ان کے اشارے پہ کر رہے ہیں جو احتجاج کرواتے ہوتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، غیر رسمی طور پہ بیٹھ سکتے تھے. آج کہہ دیتے کہ جی اسپیکر صاحب کے کمرے میں آ رہے ہیں، اپنی ریزرویشن ظاہر کر دیتے زبانی طور پہ، باضابطہ میٹنگ نہ بھی ہوتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ایک ایسا میدان ہے
जो उनको ज़्यादा पसंद नहीं है या जो जिसकी उन्हें रग़बत नहीं है ज़्यादा या जिसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है ज़्यादा, तो वो चंद दिनों में बेजार हो गए। स्पीकर साहब जो स्पीकर साहब ने कहा है, कमीशन का सिंपल सा मुतालबा किया गया था, हुकूमत को क्या मुश्किलात पेश आ रही है? कमीशन नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। उनको अभी हमने कब कहा है कि नहीं बन रहा? सर ये कमेंट कीजिएगा एक करके, हमें कोई मुश्किल नहीं है, हम इसी पे गौर कर रहे हैं। मुश्किल होती तो उसी दिन हम कह देते कि नहीं बन सकते। वो उन्हें कहाँ से ये इल्हाम आया कि हमने क्या फैसला किया? अच्छा सर ये बताइएगा, हुकूमत ने, इस तरह आप कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई जल्दी नहीं थी, हुकूमत माशी इदाद-ओ-शुमार बेहतरीन जा रहे हैं और उनकी ख्वाहिश पर हमने मुज़ाकरात करने का फैसला किया, तो अगर वो बैक ऑफ कर रहे हैं तो हुकूमत शुड हैव अ साइ ऑफ रिलीफ। बिल्कुल, हम देखें, हम तो जमहूरियत के हवाले से, पार्लिमानी रिवायात के हवाले से, मुल्की मफाद के हवाले से, सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारी सेहत पे इससे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये एक अलग बात है। हम तो उस अमल की कामयाबी की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने शुरू किया, उनके ईमा पे शुरू हुआ। दुख ये है कि वो उस अमल से उसको अधूरा छोड़ के हमारा जवाब तो सुन लेते। अगर उन्होंने हमारे घर पे दस्तक दी है, अपना एक सवालनामा हमें दिया है कि जी ये हमारा सवालनामा है, हम क्या कहते हैं उसके बारे में इनकार करते हैं, इकरार करते हैं, मोहब्बत से उनको बैठाते हैं, कहते हैं जी आएँ हम कमीशन भी बनाते हैं, ये जो जज आप कहते हैं वो भी बना। इंतज़ार तो करो, जवाब तो लो। अच्छा, आज अभी जैसे आप कमेटी के तर्जमान हैं, अपोजिशन कमेटी के तर्जमान हामिद रजा अभी कह के गए हैं कि आज रात तक अगर कमीशन बनता है तो हम आगे चलेंगे, वरना फिर हम दोबारा सड़कों पे होंगे। और क्या दूसरा सवाल ये है इरफान सिद्दीकी साहब, इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे इस ऐलान के बाद? देखिए, मुल्की सियासत पहले भी माशाल्लाह ठीक चल रही है और हमारे जमहूरी और रिवायात जो हैं वो उसके मुताबिक अदलिया काम कर रही है, पार्लियामेंट काम कर रही है, इदारे काम कर रहे हैं, चारों सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं, मईशत के इशारे बेहतर हो रहे हैं। तो ये उनके लिए उन्हें सोचना चाहिए कि वो अगर इस अमल से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। क्या वो फिर 9 मई की तरफ लौटेंगे, क्या वो फिर 26 नवंबर की तरफ लौटेंगे, या वो फिर कहीं जाके किसी बाहर के दरबार में बैठ के वहाँ दस्तक देंगे। उन्हें सोचना चाहिए। हम ये नहीं है कि हम साइ ऑफ रिलीफ है, साइ ऑफ रिलीफ की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो आएँ और बात जारी रखें। और आज रात को जो उन्होंने कहा है कि कमीशन उनकी तशरीह गलत है। मैंने अभी आपको ये एलामिया पढ़ के सुनाया है, इसमें 7 वर्किंग डेज़ लिखा है और 7 वर्किंग डेज़ हम फारिग नहीं बैठे हुए, हम हर रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं, हम कानूनदान बुला रहे हैं, उस पर सारी मुशावरत कर रहे हैं। और हमने 28 तारीख का जो इसके मुताबिक 28 तारीख उन्होंने क्यों नहीं कहा जी कि नहीं हम 28 नहीं मानते या हम वर्किंग डेज़ नहीं मानते, हम तो ये 7 डेज़ हैं और 7 डेज़ पूरे नहीं होंगे तो हम बाइकाट कर देंगे। बोलते ये बात कहते हैं अंदर क्यों नहीं कही हमें कि जी मत डालें ये 7 वर्किंग। एक लफ्ज़ में पढ़ता था, एक जुमले पे वो सोचते थे, एक दूसरे से मशवरा करते थे, कहते थे हाँ ये ठीक है, कह देते जी कि ये 7 वर्किंग डेज़ नहीं चलेगा, 7 डेज़ ही रहने दें, तो फिर शायद 7 डेज़ ही हो जाते। जब 7 वर्किंग डेज़ हो गए तो फिर अपनी गिनती ठीक कर लें। सर उनका मुज़ाकरात आप समझते हैं कि पहले भी पीटीआई के मुज़ाकरात जो अभी अचानक हुए थे, पहले भी मुज़ाकरात पीटीआई ने मर्जी से नहीं शुरू किए थे, अब बगैर मर्जी के बाद नहीं, इस बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। अच्छा सर, और कोई सवाल जी? जी सर, उनका मौक़िफ़ ये है सर कि हमें कहा गया था सॉरी 3 दिनों में आप मुलाकात करवाएंगे रिलैक्स अंदाज में, तो वो तो हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी, तो जब वो नहीं करवाएगी है तो फिर हमारा बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। देखें, ये वो पंजाबी का मुहावरा में यहाँ नहीं बोलना चाहता, लेकिन बात ये है कि किस बात की हमने आज कल जो हमारी मीटिंग हुई है डार साहब से, हम सब ने कहा है कि डार साहब फैसिलिटेट करें और जितनी जल्दी उनकी मुलाकात है कराएं। ये कल की बात है और हम कर रहे हैं, हम जेल अथॉरिटी से कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से कर रहे हैं, और वो आज में या कल में हो जानी थी। अब वो पहला जो पैगाम आया था वो भी अली गौर लेके आए थे कि जी उन्होंने कहा है तहरीर दे दो, इनको नहीं पता था मुज़ाकराती कमेटी को। फिर भी इन्होंने कहा जी कि हमारी मुलाकात कराएं, फिर वही पैगाम लेके आ गए, तहरीर दे दी। अब फिर अली गौर एक पैगाम लेके आए हैं, मुज़ाकराती कमेटी को कुछ पता नहीं है। ये कमेटी अगर जाएगी भी
तो वो पैगाम पे ठप्पा लग जाएगा। अगर वो नहीं गए तो कमेटी ये कह देती कि जी ये अली गौर साहब की स्टेटमेंट है, ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ द कमेटी, हमें खुद मिलने दे खान साहब से, हम खुद मिल के आएंगे तो फिर जवाब देंगे। ये क्यों नहीं कहते? Thank you. हुकूमत को इतना वक्त क्यों लगा रिजर्वेशन के मामले के ऊपर, हालांकि हुकूमत का ये मौके पे कि 26 नवंबर को कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कमीशन बनने में वक्त लगा या नहीं लगा, हमारी एक कमिटमेंट है उनके साथ कि हम 7 वर्किंग डेज में जवाब देंगे आपको। हम उस जवाब को अगर सरसरी तौर पे लेते, गैर संजीदगी से लेते, रवा रवी में लेते, तो एक लिख देते, एक फड़का मैं लिख देता, हमारी कमेटी का कोई और मेंबर, हम उसको एक सीरियस एक्सरसाइज दे रहे हैं। हम 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग्स कर रहे हैं इसलिए कि हम इसको सीरियसली जवाब उनको देना चाहते हैं। नहीं बन सकते। सर आप अपनी मर्जी से, हुकूमत अपनी मर्जी से कमीशन बना सकती है या अप्रूवल की जरूरत है कहीं और? अब ये कमेटी हमारी बैठेगी तो गौर करेगी। उन्होंने मुज़ाकरात का बाब बंद कर दिया है आज, हम देखेंगे कि मुज़ाकरात का बाब बंद करने के बाद हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए। हम कल इंशाल्लाह